ربیہ بن ابو عبد الرحمن، یہ پتہ ہے کون صحابی، یہ کون تابعی بزرگ ہے؟ یہ حضرت امام مالک کے بھی استاد ہے اور خواجہ حسن بصری کے بھی استاد ہے، حضرت حسن بصری کے بھی استاد، اور مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے اندر درس حدیث دیا کرتے تھے۔ ان کے والد کا نام تھا ابو عبد الرحمن۔ یہ پیدا ہونے والے تھے، تاریخ بغداد میں لکھا ہے پیدا ہونے والے، ماں کے شکم میں تھے تو ابا جی جہاد کرنے چلے گئے اور 30,000 دینار اماں کو دے گئے، کہا یہ پیسے ہیں گھر کے خرچے کے لیے اور سنبھال رکھنا، میں واپس آ کے حساب لوں گا۔ کتنے پیسے دے گئے بولیے؟ بنو امیہ کے زمانے میں جہاد کرنے گئے تو 27 سال کے بعد واپس آئے۔ کتنے سالوں کے بعد بولیے؟ یہاں اللہ خیر کرے ابا جی باہر جا کے مزدوری کرے نا سعودی عرب اور ساری زندگی پیسے بھیجیں تو اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کرتا، لیکن جہاں اختلاف ہوتا ہے وہاں اماں بچوں کو کہتی ہے او بیٹے پیسے کما لینا کون سا کمال ہے، میں تمہاری دکھوں سکھوں کی ساتھی رہی ہوں، تو بیٹھ کے موج کرتا تھا، 40-50 ہزار بھیج دیتا تھا، یہ بھی کوئی کمال ہے؟ خدا کی بندی تو دیکھ تو صحیح۔ اور یہی کام والد صاحب کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ساری زندگی تو میں نے تمہارے لیے جو ہے وہ پریشانی میں گزار دی، اماں کا کیا کمال، روزی روٹی تو سارے پکا لیتے۔ دو طرفہ معاملہ گڑبڑ ہوتا ہے، لیکن اندازہ کیجئے 27 سال کے بعد، غالباً آپ نے غور نہیں فرمایا اس بات پر، اس بات کی نزاکت کو آپ سمجھے نہیں۔ کتنے سالوں بعد آئے؟ ارے اتنا لمبا عرصہ کوئی برداشت کرتا ہے؟ ماں تو زہر کھول دیتی، تمہارا باپ تو پلٹ کے آیا ہی نہیں، اس نے تو سوچا ہی نہیں کہ میں کدھر جا رہا ہوں، اسے تو فرصت ہی نہیں۔ لیکن ماں کو پتا ہے وہ خدمت دین کے لیے نکلا ہوا ہے۔ 27 سال کے بعد جب آپ گھر آئے تو اب 27 سال کا بچہ ہو گیا ہے، تو بچہ جوان ہو گیا ہے، گھر آئے تو نیزہ ہاتھ میں پکڑا ہے، مدینہ منورہ کے رہنے والے خوبصورت شہر میں آ کے 27 سال بعد جہاد سے لوٹے، اپنے دروازے پہ دستک دی۔ اصل ہوتا یہ تھا کہ فوجیں ایک شہر فتح کیا تو اگلے شہر چلی گئی، اس سے اگلے شہر چلی گئی، تو جس کا دل نہیں بھرتا تھا جہاد سے وہ لگا رہتا۔ 27 سال بعد لوٹے جناب ابو عبد الرحمن، دروازے پہ دستک دی، جناب ربیہ محدث سے امت، دروازہ کھولا، جی بابا جی، کہنے لگے پیچھے ہٹ میرا گھر ہے، کہنے لگے جناب خیال کریں آپ کا گھر کدھر سے آ گیا، گھر تو میرا ہے، کہنے لگے میرا ہے، کہا نہیں میرا ہے، جھگڑا زیادہ ہوا تو محلے دار کٹھے ہو گئے، اب بہت سارے لوگ ان کو حضرت ابو عبد الرحمن کو پہچانتے بھی نہیں تھے، کہنے لگے بابا ساری زندگی سے یہ نوجوان یہاں رہ رہا ہے، اسی گھر میں پیدا ہوا ہے، تو کیسے کہتا ہے میرا گھر ہے؟ کہنے لگے میرا نام ابو عبد الرحمن ہے، میرا گھر ہے، سارا زمانہ جانتا ہے، کسی بوڑھے کو بلاؤ۔ اندر سے والدہ نے لفظ سن لیے اور جناب ربیہ کو کہنے لگی بیٹے دروازہ کھول کے سینے سے لگا، یہ تیرے والد گرامی ہے، یہ تیرے والد گرامی ہے۔ لفظ ادا کی تو 27 سال بعد بچھڑا ہوا بیٹا باپ سے ملا، باپ بیٹے سے ملا، آنسو درد بن کے ٹپکے، ماتھا چومتے رہے، دیر تک ملتے رہے، اندر آئے، عصر کا وقت قریب تھا، جناب ابو عبد الرحمن بیٹھے آ کے، والدہ نے کھانا رکھا، حضرت ربیہ کی والدہ نے، اور جناب ربیہ جلدی سے وضو کر کے نکل گئے، عصر کے بعد درس حدیث دینا ہے، وہ تشریف لے گئے تو پیچھے سے حضرت ابو عبد الرحمن یہ نہیں پوچھا 27 سال وقت کیسے گزرا، یہ نہیں پوچھا کہ تم نے دھوپ چھاؤں میں کیسے گزارا کیا، یہ کہنے لگے اور میرے 30,000 دینار کدھر ہیں، 30,000 دینار کدھر؟ اور بی بی سمجھدار آگے سے یہ نہیں کہتی اچھا 27 سال بعد آیا اور تجھے پیسوں کی فکر ہے، میری فکر ہی نہیں، بچوں کی فکر ہی نہیں۔ کہنے لگی آپ اس طرح کریں، کھانا کھائیں، وضو کریں، مسجد نبی میں جا کے نماز عصر پڑھ کے آئے، آپ نماز ادا کر کے واپس آئے، بتاتی ہوں 30,000 دینار کدھر ہے۔ کہتے چونکہ میں دیر سے گیا، مسجد پہنچا تو جبہ پہنے، سر پہ امامہ باندھے اور رسول اللہ کے ممبر پر بیٹھے، رسول اللہ کے ممبر پر بیٹھے، میں نے ایک خوبصورت نوجوان کو دیکھا جو حدیثیں بیان کر رہا ہے، اور حسن بصری سے لے کر امام مالک تک لوگ گردنیں جھکائے بیٹھے اور حدیثوں کا درس سن رہے ہیں۔ کہتے میں نے دیر سے نماز پڑھی، میں پہچان نہ پایا، میں نے کان میں ایک شخص کے کہا، میں نے کہا یہ کون ہے؟ اتنی چھوٹی عمر میں اتنا اعلیٰ 27 سال کا جوان اور اس قدر خوبصورت اس کا انداز کہ مسجد نبی میں درس حدیث۔ تو کہتے وہ کہنے لگے بابا جی آپ نہیں جانتے یہ ربیہ بن عبد الرحمن ہے، یہ کہتے میرا بیٹا، میرا صاحبزادہ،
چھلک پڑی آنکھیں آنسوؤں سے، تڑپ اٹھے، بے چین ہو گئے، رو پڑے، روتے روتے واپس گھر آئے، آ کے کہنے لگے ام ربیہ تو نے تو کمال کر دیا، تو نے تو کمال کر دیا، میں 27 سال آیا نہیں اور تو اکیلی عورت میرے بیٹے کو اتنا بڑا بنا دیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں حدیث کا درس بیان کر رہا ہے، کیا بات ہے تیری؟ تو کہنے لگی اچھا اگر آپ خوش ہوئے ہیں تو پھر میں نے 30,000 دینار آپ کے بیٹے کو عالم بنانے پہ خرچ کر دیے، آپ راضی ہیں میری اس بات سے؟ راضی ہیں؟ میرے عزیز، جب تربیت کا یہ انداز ہوتا ہے، جب سوچ کا یہ انداز ہوتا ہے، ہمارے ہاں ہم مرنے کے قریب ہوتے ہیں، ہمارے بچے کیونکہ ہم نے تربیت ہی نہیں کی، ہم نے خیال ہی نہیں کیا، ہمارے بچے دیکھیے نا میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا تو مر جائے گا پر اگر تیری اولاد نیک ہوئی تو قبر میں بھی تیرے ساتھ جائے گی۔ حضور کس طرح؟ فرمایا وہ پیچھے جتنے خیر کے کام کرے گی ان سب کا اللہ تجھے قبر میں بھی ثواب عطا فرمائے گا۔